ایک دن خلیفہ ہارون رشید کی بیگم زبیدہ خاتون محل سے باہر دریا کے کنارے سیر کر رہی تھیں کہ انہوں نے حضرت بہلول دانا کو دریا پر بیٹھے دیکھا تو پوچھا، بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جنت بیچ رہا ہوں، خریدو گی؟ کہا کہ کتنے کی؟ بہلول نے کہا کہ 500 دینار کی۔ زبیدہ خاتون نے 500 دینار دیا۔ بہلول نے 500 دینار لیے اور انہیں دریا میں ڈال دیا۔ جب زبیدہ خاتون نے یہ دیکھا تو حضرت بہلول سے کہا کہ یہ کیا کر دیا؟ پیسے دریا میں کیوں پھینک دیے؟ نہ تمہارے کام آئے اور نہ میرے، نہ کسی اور کے۔ بہلول دانا نے کہا کہ یہ کاروبار اور سودے کی بات ہے، تم نے جنت خریدی تو رقم میری ہو گئی، میں رقم کو جیسے بھی استعمال کروں، میری مرضی۔ زبیدہ خاتون واپس آ گئیں۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے جو انتہائی حسین و جمیل ہے۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ یہ وہ جنت ہے جو تم نے بہلول سے 500 دینار کے بدلے خریدی ہے۔ دوسرے دن زبیدہ نے دیکھا کہ بہلول پھر وہیں بیٹھے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئی اور پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا، جنت بیچ رہا ہوں، خریدو گی؟ کہا، کتنے کی بیچتے ہو؟ کہا کہ 5000 دینار کی۔ کہا، بہلول ایک رات میں اتنی مہنگی کر دی جنت؟ بہلول نے جواب دیا کہ کل تو نے میری زبان پر یقین کر کے خریدی تو قیمت کم تھی، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہو تو دیکھ کر اور پرکھ کر کیے گئے سودے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ زبیدہ خاتون نے 5000 دینار دیے تو بہلول نے پھر وہی کام کیا کہ انہیں دریا میں ڈال دیا۔ زبیدہ خاتون سے رہا نہ گیا تو پھر کہا کہ بہلول آج بھی رقم دریا میں کیوں ڈال دی؟ بہلول نے کہا کہ اللہ کی بندی، اس نہر کے کنارے ایک بستی ہے جہاں بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، میں یہ رقم پانی میں پھینک دیتا ہوں تو مچھلیاں وہ رقم نگل لیتی ہیں۔ مچھلیاں پانی کے بہاؤ میں بہہ کے آگے جاتی ہیں تو آگے وہ لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور جب انہیں پکانے کے لیے ان کا پیٹ چاک کرتے ہیں تو وہ رقم انہیں مل جاتی ہے جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ مخلوق کا بھلا مانگنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اپنے 5ویں حج کے دوران زبیدہ بنت جعفر نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ کو پانی کی فراہمی کے لیے نہر بنوائی جسے نہر زبیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نیکی کی بدولت زبیدہ کا نام آج 1185 سال بعد بھی زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں و احباب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔